معزز سامعین، السلام علیکم میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حالات اور واقعات سناتے ہیں۔ آپ بھی ان 10 خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ہجرت مدینہ سے قریباً 30 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال چھوٹے تھے۔ ماں باپ نے نام سعد رکھا، کنیت ابو اسحاق تھی۔ ان کے 2 بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق اصغر تھے، انہی کی نسبت سے کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ والدہ کا نام حمنہ تھا، وہ بنو امیہ سے تھیں۔ نبی اکرم سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ماموزاد بھائی تھے۔ وہ اس طرح کہ سعد کے والد ابو وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے ماموں تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے۔ بعد کی زندگی کے حالات سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا اور تیر بنانے کے فن میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں ہی ایک بہادر، سمجھدار اور نیک نوجوان بن چکے تھے۔ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی، آپ نے قبول کر لی۔ ابھی اسلام کی دعوت کو صرف 7واں دن تھا اور ان کی عمر 19 سال تھی کہ اسلام لے آئے۔ اس طرح آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آپ کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کا حال معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی۔ اس سے اپنے باپ دادا کے مذہب سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس نے سیدنا سعد سے کہا، جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کوئی بات کروں گی۔ سیدنا سعد کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، لیکن ماں کی وہ محبت بھی اسلام نہ چھڑا سکی۔ وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی اور خاموش رہی۔ حالت نازک ہو گئی تو ایک دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلایا۔ اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا مت مانو۔ شروع میں آپ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن چند کافر ان کی طرف آ نکلے۔ مسلمان اس وقت ایک گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے۔ کافروں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا، پھر انہیں مارا پیٹا۔ سیدنا سعد سے برداشت نہ ہو سکا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر کا سر پھٹ گیا، دوسرے اس کے ساتھی بھاگ نکلے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا شمار رسول اللہ کے ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد آپ کے ساتھ مکے میں ہی مقیم رہے۔ ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، کافروں کے ظلم بہت حوصلے سے برداشت کیے، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی کچھ تعداد آپ کی ہدایت پر حبشہ چلی گئی تھی، لیکن سیدنا سعد اور کچھ دوسرے صحابہ نے مکے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔
پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس وقت سیدنا سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عمیر کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ عمیر بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینے پہنچنے پر انہوں نے اپنے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے ہاں قیام کیا۔ عتبہ نے چند سال پہلے مکے میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس ڈر سے مدینے آ گیا تھا کہ کہیں بدلے میں اسے نہ قتل کر دیا جائے۔ یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر بھی اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو خوشی سے ٹھہرایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ اب اگرچہ مسلمان مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو چکے تھے، لیکن ان کی طرف سے خطرہ پھر بھی موجود تھا، اس لیے مسلمان ہر وقت خبردار رہتے تھے، ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ مدینے تشریف لائے تو ایک رات آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، میں سعد ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دل میں آپ کی نسبت خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں پہرا دینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر ان کے لیے دعا کی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے چند چھوٹی مہمات بھی پیش آئیں، آپ نے ان سب میں شرکت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کا معرکہ ہوا۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، جبکہ کافر ہر طرح کے سامان اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مدینے سے قریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور اسلامی جوش اس قدر پسند آیا کہ اس نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی بنیاد پر بدری صحابہ کا مرتبہ باقی صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمیر بھی شامل تھے۔ لڑائی جس وقت خوب زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک مشہور بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ آن کی آن میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اس کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے اسے وہاں ہی رکھ دو۔ سیدنا سعد نے فوراً تعمیل ارشاد کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے بھائی عمیر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی جان میری عمر کم ہے نا، ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ عمیر کو جس بات کا ڈر تھا وہ پیش آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو عمیر کو کم عمر پا کر واپس جانے کا حکم فرمایا۔ عمیر رونے لگے۔ آپ کو ان کے رونے اور شوق کا علم ہوا تو ان کو لڑائی کی اجازت دے دی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ عمیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، پھر بھی عمیر بہت بہادری سے لڑے اور آخر کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ سیدنا سعد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، ان کی شہادت سے آپ کو بہت رنج ہوا۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سیدنا سعد نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے مالک، کل جب لڑائی چھڑے تو جو دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ بہت بہادر ہو، دلیر ہو اور جنگجو ہو، اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔
उनकी ये दुआ सुनकर सैयदना जहश ने आमीन कही और दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मेरे मुकाबले पर ऐसा दुश्मन आए जो बड़ा गुस्सीला हो, बहादुर हो, मैं तेरे रास्ते में उससे लड़ूं, यहाँ तक कि वो मुझे कत्ल कर दे, मेरे नाक, कान और होंठ काट डाले। मैं जब तुझसे मिलूं और तू पूछे कि तेरे कान, नाक और होंठ क्यों काटे गए, तो मैं अर्ज करूं, ऐ अल्लाह, तेरे लिए, तेरे दीन के लिए काटे गए। उनकी ये दुआ सुनकर साद बिन अबी वक्कास ने आमीन कही। दूसरे दिन उहुद का मार्का हुआ। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई का बाजार गर्म हुआ। सैयदना साद बिन अबी वक्कास और सैयदना जहश निकलते हैं और काफिरों की सफें उलट कर रख देते हैं। ऐसे में अचानक साद बिन अबी वक्कास की तरफ एक बहुत बड़ा जंगजू तलहा बिन अबी तलहा बढ़ा। सैयदना साद ने ताक कर एक तीर उसे मारा। तीर गले में लगा, उसकी जुबान बाहर निकल गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह सैयदना साद बिन अबी वक्कास की दुआ कबूल हो गई। दूसरी तरफ सैयदना जहश ने इस कदर जोश से तलवार चलाई कि दुश्मनों को मारते काटते हुए टूट गई। वो फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें खजूर की एक शाख मरहमत फरमा दी। उन्होंने इससे तलवार का काम लिया। बहुत देर तक उससे लड़ते रहे। आखिर काफिरों के एक बड़े जंगजू अबुल हकम बिन अखनस ने उन पर वार किया। ये वार ऐसा था कि अब्दुल्लाह बिन जहश शहीद होकर जमीन पर आ रहे। काफिरों ने उनके नाक, कान और होंठ काट कर धागे में पिरो लिए। सैयदना साद बिन अबी वक्कास का उस तरफ से गुजर हुआ। उनकी नाश देखकर बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। फिर जब उस लड़ाई में मुसलमानों के पांव उखड़े तो आप पर काफिरों ने हर तरफ से हमला किया, तो चंद सहाबा ने आपकी हिफाजत के लिए खुद को ढाल बना लिया। इन जानिसारों में सैयदना साद बिन अबी वक्कास भी थे। ये असहाब शुरू से लेकर आखिर तक जान की बाजी लगाकर आपकी हिफाजत करते रहे। दुश्मन के जो आदमी आपकी तरफ बढ़ते, ये उन्हें भगा देते। सैयदना साद बिन अबी वक्कास तीर चलाने में बहुत माहिर थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास खड़े थे और काफिरों पर तीर बरसा रहे थे। आप अपने तरकश से तीर निकाल निकाल कर उन्हें देते जाते थे और फरमा रहे थे, ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हों। सैयदना साद ने उहुद की लड़ाई में 1000 तीर चलाए। लड़ाई के दौरान में एक काफिर अबू सईद बिन अबी तलहा मुसलमानों पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था। सैयदना साद ने ताक कर ऐसा तीर मारा कि वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास के भाई उतबा बिन अबी वक्कास ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उहुद की लड़ाई में वो भी काफिरों की फौज में शामिल था। उसने लड़ाई के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पत्थर फेंका। इससे आपका चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। इसके बाद सैयदना साद फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम, मैं उतबा से ज्यादा किसी के खून का प्यासा नहीं। उतबा कुछ अरसे बाद कुफ्र ही की हालत में मर गया। हिजरत के 5वें साल गज़वा खंदक पेश आया। इस लड़ाई में भी साद बिन अबी वक्कास शामिल थे। वो खुद बयान करते हैं कि खंदक की लड़ाई में एक काफिर को देखा। वो अपनी ढाल कभी नाक से ऊपर और कभी नीचे ले जाता था। मैंने अपने तरकश से एक तीर निकाला। जिस वक्त उसने अपना हाथ नीचे किया, मैंने निशाना बांधकर ऐसा तीर मारा कि बदहवास होकर गिर पड़ा। उसका पाजामा नीचे से सरक गया। आपकी नजर उस पर पड़ी तो आप हंस पड़े। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस बात पर हंसे? आपने फरमाया, इस शख्स की बदहवासी पर। हिजरत के 6ठे साल बैअत रिजवान का वाकया पेश आया। इस बैत में शरीक होने वाले असहाब को अल्लाह ताला ने अपने राजी होने की खुशखबरी दी। इन खुशनसीब असहाब में साद बिन अबी वक्कास भी शामिल थे। बैअत रिजवान के बाद आपने खैबर की लड़ाई में हिस्सा लिया। फतेह मक्का के मौके पर भी आप मौजूद थे। हुनैन, तबूक और ताइफ की मुहिम्मात में भी आप शरीक रहे। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए तो साद बिन अबी वक्कास भी साथ थे। लेकिन साद मक्के में पहुंचकर बीमार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए। सैयदना साद को अपने जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मक्के में मर रहा हूँ, जबकि मैं अल्लाह की राह में इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। आपने उनके लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, साद को शिफा दे और इसकी हिजरत को पूरा कर।
اس کے بعد آپ جلد ہی صحت یاب ہو گئے اور واپس مدینے آ گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ صدمہ زندگی کا سب سے بڑا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا۔ آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو سعد بن ابی وقاص نے بنو حوازن سے 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ ادھر مدینے میں سوال پیدا ہوا کہ عراق کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کا سپاہ سالار کسے بنایا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا جائے۔ سیدنا عمر نے اسی وقت خط لکھ کر بلا لیا۔ مدینے پہنچے تو آپ کو عراق کی مہم کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سیدنا سعد مدینے سے چل کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے یہیں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایرانیوں کا دروازہ تھا اور نہایت سرسبز و شاداب مقام تھا۔ ادھر ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں کے مقابلے میں زبردست تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بھاری لشکر تیار کر لیا۔ اس کا سپاہ سالار رستم کو مقرر کیا اور اسے ہدایت دی کہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ سیدنا سعد نے ایرانیوں کے لشکر کی تعداد اور سامان کی پوری تفصیل خلیفہ دوم سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب آیا، تم ایرانی فوج کی کثرت اور ساز و سامان سے نہ گھبراؤ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، اسی سے مدد مانگو۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو بھیجو، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی چنے، انہیں ایران کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یزدگرد نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ اس نے رستم کو حکم دیا، مسلمانوں کو پیس ڈالو۔ اب ایرانی فوج آگے بڑھی۔ اس وقت ایرانی لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 40,000 کے قریب تھا۔ مسلمان پرجوش تھے۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ ان کی فوج میں خالد بن عرفطہ بہت بہادر اور ذہین تھے۔ آپ نے فوج کی کمان انہیں سونپی اور خود صرف ہدایات دینے کا کام سنبھالا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ آخر جنگ شروع ہوئی۔ رستم اور دوسرے ایرانی سردار لشکر کو جوش دلا رہے تھے۔ ادھر عرب کے شاعر لشکر میں پھیل گئے، اپنے اشعار کے ذریعے سے مجاہدین میں جوش بھر دیا۔ ایرانیوں نے سب سے پہلے اپنے جنگی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا۔ گھمسان کی لڑائی تمام دن جاری رہی۔ 3 دن تک یہ لڑائی ہوئی۔ آخر تیسرے دن ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ قادسیہ کی فتح کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے، شہر بابل اور کوسہ فتح کیے، پھر ایران کے پائے تخت مدائن کی طرف بڑھے اور پھر مدائن بھی آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان عظیم الشان کامیابیوں کی اطلاعات ملی تو بے حد خوش ہوئے، مجاہدین کی بہت تعریف کی۔ ادھر شاہ ایران مدائن سے بھاگ کر حلوان چلا گیا۔ اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر شہر جلولہ میں جمع کیا گیا۔ اس کے گرد خندق کھودی گئی اور بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ جلولہ کے بعد حلوان بھی فتح ہو گیا۔ شاہ ایران بھاگ نکلا۔ اس طرح سارا عراق عرب فتح ہو گیا۔ ان لڑائیوں میں کروڑوں کا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ جب اس مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینے بھیجا گیا تو امیر المومنین اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ یہ مال دولت کہیں مسلمانوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور وہ مدائن سے کوفے آ گئے۔ گورنری کے دور میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کوفے کے گورنر رہے۔ 26 ہجری کو کوفے کی گورنری سے فارغ ہوئے اور گھر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے خود کو حکومتی معاملات سے الگ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے باہر عقیق کی وادی میں ایک جاگیر عطا فرمائی تھی۔ آپ اس میں زندگی کے دن کاٹنے لگے۔ انہوں نے اپنی وفات تک تقریباً 30 سال یہیں بسر کیے۔ اس دوران ملک میں کئی فساد برپا ہوئے، لیکن آپ نے خود کو ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے آخری دنوں میں جب فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تو سیدنا سعد وادی عقیق سے مدینے تشریف لائے۔
फसाद बर्पा करने वालों को बहुत समझाया, उनसे कहा अपने इरादों से बाज आ जाओ, लेकिन उन बदफितरत लोगों पर कोई असर न हुआ। वो उनसे मायूस होकर वापस लौट गए। सैयदना उस्मान की शहादत के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। आपने फौरन उनके हाथ पर बैअत कर ली, लेकिन आपने मुसलमानों की आपस की किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। उस दौर में जब भी उन्हें लड़ाई के लिए बुलाया गया, उन्होंने यही जवाब दिया, मैं उस वक्त तक नहीं लड़ूंगा जब तक तुम मुझे ऐसी तलवार न दे दो जिसकी आंखें और जुबान हों। वो तलवार मुझे बताए फलां काफिर है और फलां मोमिन। मतलब ये था कि दोनों तरफ मुसलमान हैं। इन हालात में मैं तलवार किस तरह उठा सकता हूं? उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत सादा गुजारी। जमीन की देखभाल करने के साथ साथ जरूरत पड़ती तो ऊंट और बकरियां भी चरा लेते थे। एक मर्तबा जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि उनका बेटा उमर बिन साद उनके पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, आप जंगल में ऊंटों और बकरियों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं और लोग हुकूमत और सल्तनत हासिल करने में लगे हैं। क्या इस वक्त आपका अलग थलग रहना मुनासिब है? बेटे की बात सुनकर सैयदना साद बिन अबी वक्कास बहुत नाराज हुए। उसकी छाती पर हाथ मारा और फरमाया, खामोश, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला पोशीदा और परहेजगार बंदों को महबूब रखता है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास को अकीक में रहते हुए काफी मुद्दत गुजर गई। जिंदगी के ये दिन खामोशी से गुजरते चले गए और आप बूढ़े होते चले गए। साथ ही आप कमजोर हो रहे थे। फिर उनकी बीनाई भी जवाब दे गई। बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। आखिर 55 हिजरी में उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा। वफात से पहले वसीयत की कि बद्र की लड़ाई में जो ऊनी कपड़े पहने हुए था उन्हीं में लपेट कर मुझे दफन करना, कब्र पर कच्ची ईंट लगा देना। इसके बाद आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफात के वक्त उनका जनाजा मदीने लाया गया। लोग रोने लगे, हर तरफ से उनके जनाजे में शरीक होने के लिए आने लगे। उस वक्त उम्मत की मां सैयदा आयशा और सैयदा उम्मे सलमा हयात थी। उन्हें भी साद बिन अबी वक्कास की वफात पर बहुत सदमा हुआ। उन्होंने ख्वाहिश की कि रसूलुल्लाह के इस करीबी साथी और आप पर जान छिड़कने वाले सहाबी का जनाजा मस्जिद नबवी में लाया जाए ताकि वो भी अपने हुजरों में नमाज जनाजा पढ़ सकें। इस पर बाज लोगों ने एतराज किया कि जनाजा मस्जिद में पढ़ना ठीक नहीं। ये सुनकर आयशा सिद्दीका ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने सुहैल बिन बैजा का जनाजा मस्जिद में पढ़ा था। इस पर लोग खामोश हो गए। सैयदना साद बिन अबी वक्कास का जनाजा मस्जिद में लाया गया। मदीने के हाकिम मरवान बिन हकम ने जनाजा हुजरों के सामने रखवाया और नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदा आयशा और सैयदा उम्मे सलमा ने अपने हुजरों के अंदर नमाज पढ़ी। ये हुजरे मस्जिद के साथ बने हुए थे। नमाज के बाद मैयत जन्नतुल बकी में पहुंचाई गई और इस्लाम के इस अजीम सिपाह सालार को दफन कर दिया गया। आपका कद छोटा था, सर बड़ा, नाक चपटी और जिस्म मजबूत था। हाथों की उंगलियां मोटी और मजबूत थीं। आपने कई निकाह किए, 18 लड़के और 17 लड़कियां पैदा हुईं। बचपन में तीर और कमान बनाने का फन सीखा। हिजरत से पहले उनकी रोजी का यही जरिया था। उस जमाने में इस सनत की बहुत कदर थी, इसलिए कि वो जमाना ही तीरों तलवार का था। आपने इस फन में ऐसा कमाल हासिल किया कि दूर दूर से लोग उनकी बनाई हुई कमाने और तीर खरीदने के लिए आते थे। बाद में उन्हें काफिरों से लड़ाइयों के सिलसिले में माल गनीमत मिलने लगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वादी अकीक में जमीन का एक टुकड़ा अता कर दिया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के जमाने में लोगों के वजीफे मुकर्रर हुए तो हर बदरी सहाबी का 5000 दिरहम वजीफा मुकर्रर हुआ। आप भी बदरी थे, आपको भी ये वजीफा मिला। इसके अलावा इराक अरब की लड़ाइयों से भी उन्हें गनीमत में बहुत बड़ी रकम मिली। इस तरह आप बहुत खुशहाल हो गए। मदीने में आपका एक वसी मकान था। ये मकान भी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। कूफे और अकीक में भी उनके 2 मकान थे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के जमाने में भी आपने 20 एकड़ बंजर जमीन खरीद कर आबाद की और अपनी रोजी खेती बाड़ी और भेड़ बकरियों को पाल कर कमाने लगे। वफात से पहले आपने 5000 दिरहम ज़कात निकाली। आप कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। कुरान मजीद की बहुत सी सूरतें आपको हिफ्ज थीं। तिलावत का बहुत शौक था, उसका नागा नहीं करते थे। तिलावत इस कदर खुश इल्हानी से करते कि सुनने वाले महव हो जाते।
فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قرآن اللہ کا خوف دلانے اور نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے جب پڑھو تو رو، اگر روتے نہیں تو چہرے سے خوف ظاہر ہو، خوش الہانی سے پڑھو۔ آپ قرآن کے حافظوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے بعد آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا، فوج میں جو حافظ قرآن تھے انہیں اپنے حصے کے علاوہ بھی خاص حصہ دیا۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی وقت ملا۔ آپ نے نبی کریم کی 215 احادیث امت تک پہنچائیں۔ سیدنا عمر فاروق کو آپ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے جب تم سعد سے رسول اللہ کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہوتا یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی شک ہوتا تو فوراً دوسرے اصحاب سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا کے بارے میں شبہ پیدا ہوا، چنانچہ اسامہ بن زید سے پوچھا آپ نے رسول اللہ سے طاعون کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سیدنا اسامہ نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ طاعون اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، یہ وبا بنی اسرائیل کے ایک طبقے پر بھیجی گئی تھی، اگر تم سنو کہ فلاں جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تمہارے ہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت۔ جس زمانے میں سیدنا سعد کوفے کے گورنر تھے، کوفے کے ایک بزرگ مدینہ منورہ گئے اور سیدنا ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کیا کوفے میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان بزرگوں کی علمی قابلیت اور اونچے رتبے کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ کو دین کے مسائل میں بہت سوجھ بوجھ تھی اور ان اصحاب میں شمار ہوتے تھے جن سے لوگ دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ آپ نہایت عبادت گزار تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اکثر رات بھر عبادت کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے جسم کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، تہجد کی نماز کے بہت پابند تھے، نصف رات گزرنے پر مسجد نبوی میں جاتے، نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے الہی میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ پانچوں نمازوں کی ادائیگی میں وقت کا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ نماز کسی حالت میں قضا نہ ہو۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اس قدر غمگین ہوئے کہ دیکھنے والوں کو ان پر ترس آنے لگا۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اس مبارک مہینے میں دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، رات کے آخری حصے میں آخرت کے حساب و کتاب کا خیال کر کے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ اگرچہ جوان ہوتے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رونے لگتے۔ زندگی میں بہت حج کیے، زندگی کے آخری حصے میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، ہر وقت آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت تھی۔ آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی الہی ان کی دعا قبول فرما، ان کی تیر اندازی کو درست رکھنا۔ اس مبارک دعا کی وجہ سے لوگ ان سے دعا کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی بد دعا سے خوف کھاتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق اور عادات کے مالک تھے، بہت غیرت مند تھے، پرہیزگار بھی بہت تھے، کبھی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال اور پاک ہونے میں ذرا بھی شبہ ہو۔ آپ میں سخاوت کا جذبہ بھی بہت تھا، اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، خود حاجت مندوں کے گھر جاتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے۔ آپ بھی ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ اولین ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں، حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ آپ ان 6 اصحاب میں بھی شامل تھے جن کے نام سیدنا عمر نے خلافت کے لیے تجویز کیے۔ اللہ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔